اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ وہ دانائے سبل قدم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ معزز و مکرم مصلی علی مسجد پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبتوں کا تصدق اور فیضان ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے ہم کو اس کے حبیب کے وفاداروں میں پیدا فرمایا ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسا امتیازی ترہ ہم کو آپ کو حاصل ہے جو ہم کو تمام مکاتب فکر سے ممتاز، انفرادی اور علیحدہ کرتا ہے۔ یہ ہماری پہچان ہے کہ جب کبھی میلاد پاک مصطفیٰ کا مقدس مہینہ آتا ہے اور 12 ربیع الاول کی مقدس عید آتی ہے تو ہمارے چہروں سے ہماری وفاداری ظاہر ہو جاتی ہے۔ انگریزی زبان کا محاورہ ہے کہ فیس از دی انڈیکس آف مین کائنڈ۔ جو چہرہ ہوتا ہے وہ انسان کے دل کے حال کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہو تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ آدمی بیمار ہے۔ ایک بیماری ہوتی ہے جسے جونڈس کہتے ہیں، جس میں آدمی پیلا پڑ جاتا ہے، اور اگر جسم کا رنگ پیلا ہو گیا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جونڈس کا مریض ہے۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو عقل مند ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں۔ اگر آدمی نیلا پڑ جائے تو وہ خوف کی نشانی ہے کہ بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے، رنگ نیلا ہو گیا ہے۔ دیکھو بچے کے ہونٹ نیلے ہو رہے ہیں، ڈر گیا ہے، ایک خوف کا، ہراس کا ماحول ہے۔ ٹھیک اسی طرح کوئی بھی تکلیف، جیسے اب میں مسجد میں آیا تو ابھی گزشتہ ہفتے میرے پیر کا آپریشن ہوا، دعا فرمائیں آپ، تو ایبسس ہو گیا تھا، اسے کاٹ کر نکالا گیا تو تیز آ رہا تھا تو درد ہوئی، تو کچھ لوگوں نے دیکھا چہرے کی طرف، حضرت کے چہرے کو کیا ہوا ہے، تو ظاہر ہو جاتی ہے تکلیف۔ میرے بولنے کا مطلب ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی آدمی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بولتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح آدمی جب خوش ہوتا ہے تب بھی اس کا چہرہ بولیے بولتا ہے۔ بہت زیادہ خوش ہو، ارے بھائی بول تو دو اپنی خوشی، نہیں بول سک رہا ہوں، سمجھ جاتے آپ بہت زیادہ خوش ہو گیا ہے، حد سے زیادہ اس کو خوشی مل گئی، اس کا اظہار ہونے لگتا ہے اور بہت زیادہ اتاولا پڑ جاتا ہے۔ تو آدمی خوش ہو یا اداس ہو، صحت مند ہو چہرہ بولتا ہے، بیمار ہو چہرہ بولتا ہے۔ جس طریقے سے ظاہر کے امراض اور جذبات، حالات، کیفیات کی وجہ سے چہرہ بولتا ہے، ٹھیک اسی طرح اندر بھی اگر ایمان ہو تو چہرہ بولتا ہے، وفاداری ہو تو چہرہ بولتا ہے، غداری ہو تب بھی چہرہ بولتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے دوستو ربیع الاول کا کہ چہرے بہت زیادہ بولتے ہیں، چہرے بہت زیادہ بولتے ہیں کہ حضور کی ولادت کا مہینہ آیا تو چہروں پہ جب خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ حضور کا وفادار ہے، اس کو حضور کی ولادت پر خوشی ہے، اس کو حضور کے آنے پر مسرت ہے۔ دیکھو یہ خوش ہو رہا ہے اسی لیے کہ یہ وفادار ہے، یہ حضور سے محبت کرتا ہے، حضور کا جو انعام اس کو ملا ہے حضور کی ذات کی شکل میں، اس پر وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان منا رہا ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، یہ اللہ کا بڑا ہم پر احسان ہے۔ ابھی مجھے آتے آتے اتنی دیر اس لیے کہ جس طرف سے آ رہا تھا سڑکیں بلاک تھیں، پتہ نہیں کچھ جلوس چل رہا ہے اہل تشیع کا۔ اب انہی کی مثال لے لیں، فار ایگزامپل، آپ ان کے حصے میں غم زیادہ آئے ہیں، خوشیاں کم آئی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں، یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ انسان کی جو طبع ہے، جو نیچر ہے، جو مزاج ہے، یہ خوش ہونے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا چہرہ مسکرا کر ہنس رہا ہے، آپ کا دن اچھا گزرے گا۔ اور اگر آپ گھر کے باہر نکلے کوئی منحوس روتا ہوا بیٹھا ہے،
آپ نے اس کو دیکھا اور نکل گئے اس کی اداس اور اجاڑ صورت کو دیکھ کر، اور اتفاق سے آپ کا جو کام بننے والا تھا وہ نہیں بنا، آپ ضرور اس کو کوسیں گے، ارے وہ منحوس روتی صورت کو دیکھا تھا، ہے سو بھی کام میرا خراب ہو گیا۔ حالانکہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، تقدیر کی اچھائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے، لیکن کیا کرے حضرت انسان کا نیچر ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح آپ کسی ہسمکھ آدمی کو دیکھ کر نکلے خوش حشاش بشاش، تو آپ بولیں گے واہ دیکھو صبح صبح اس کی صورت دیکھا تھا، کیا لکی نکلا میرے آج تک، نہیں ہونے والا کام ہو گیا، نہیں ہونے والا کام ہو گیا۔ تو کیوں؟ انسان کی فطرت ہے کہ خوش مزاج آدمی کو دیکھ کر، خوشیاں منانے والے کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، اور وہ بڑا بخیل ہے جو اپنی خوشیوں کو شیئر نہیں کرتا، جو دل والا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ، اللہ اگر کسی کو بہت دولت دے تو 10,000 آدمی کو بلا کر شادی کی دعوت کرے گا، لوگ بولتے ہیں کیوں بھائی اسراف کر رہے ہو؟ اسراف نہیں ہے، میں اپنی خوشی کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں 25-50 آدمی 100-200 آدمی کو بلا کر نہیں، 10,000 آدمی کو بلاؤں گا، کھلاؤں گا، اپنی خوشیوں کو شیئر کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے، بیٹا دیا ہے بھائی، اتنا پیارا بیٹا ہے، بیٹی دی ہے، اس کی شادی کروں گا، خوشیاں مناؤں گا، 10-20 ہزار آدمی کو بلا کر میں تقریب کا انعقاد عمل میں لاؤں گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان نہ صرف خوش ہوتا ہے بلکہ جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ خوشی کو شیئر بھی کرنا چاہتا ہے۔ جیسے کہا گیا کہ خوشیاں بانٹنے سے کم نہیں ہوتی، اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ صرف ہمارا طریقہ نہیں بلکہ صحابہ کا بھی طریقہ رہا، خود اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ رہا۔ حضور کے پاس کوئی تحفہ آتا تو حضور کے پاس زیادہ آتا تحفہ تو حضور بانٹ دیتے، اگر کھانے پینے کی کوئی اشیاء آتی، کھجور آتی، حضور خوش ہوتے، تھوڑا رکھ لیتے، باقی کا تقسیم فرما دیتے۔ شوربہ آتا تو حضور پاک علیہ السلام تھوڑا اپنے لیے رکھتے، پانی ملا دیتے اس میں، اپنے پاس رکھ لیتے، باقی کا تحفے میں بھیج دیتے۔ کیوں؟ خوشیاں شیئر کرو۔ اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو بھی دوستو خوش بندہ بہت زیادہ پسند ہے، اداس ہے، روتی صورت ہے، منحوس ہے، روتا ہوا پڑا ہے، اللہ کو ایسا بندہ نہیں پسند، اللہ کو وہ پسند جو خوش ہوتا ہے، اور خوش رہنے والے بندے اللہ کو پسند ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا، اور ہم 1400 برسوں سے خوشیاں مناتے آ رہے ہیں۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا ہم خوشی مناتے ہیں، کوئی نیا کام ہوا ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، رشتہ بچی کا ہو گیا خوشی کا اظہار، پاس ہو گیا بچہ خوشی کا اظہار، عقیقہ کر کے، سالگرہ کر کے، جسے لوگ شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں۔ بہرحال آپ اپنی خوشیوں کا اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ اہل سنت میں خوشیاں حالانکہ دولت کے اعتبار سے کم ہیں، کیونکہ ہم نے ایمان کا سودا نہیں کیا ہے، ہم نے سعودی ریال یا قطری دینار پر ایمان کو بولیے نہیں بیچا ہے، اس لیے ہم غریب ہیں۔ غریب ہیں تو کیا ہوا، ہم خوش ہیں اور وفادار غلامان رسول ہیں، ہمارے پاس وفاداری کا تمغہ ہے، یہ بہت بڑی ہمارے پاس نعمت ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت طیبہ پر یہ جو خوشی کا اظہار ہے دوستو، یہ دراصل یہ آپ کے وفادار ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ آپ اپنے بزرگوں پر ناز کریں جنہوں نے آپ کے دلوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کو بسایا ہے۔ آقا و مولا علیہ السلام کی ولادت طیبہ پر خوش ہونا یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ ایمان کی علامت ہے۔ دیکھیں جس دن میرے حضور اس دنیا میں تشریف لائے وہ دن کتنا حسین ہوگا، بولیے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کرام آئے، ہر نبی کا اپنا اپنا زمانہ رہا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ سب کے اپنے زمانے، سب کی اپنی امتیں اور سب کے اپنے اپنے وقت۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی ولادت کا قرآن میں ذکر کیا، حضرت موسیٰ کی کیا، حضرت عیسیٰ کی کیا، حضرت ذوالکفل کی کیا، بے شمار پیغمبروں کی ولادتوں کے اللہ نے قرآن مجید میں اس کے اذکار فرمائے ہیں۔ اب ہر نبی نے اپنا اپنا زمانہ پایا، ایک ٹائم ڈیوریشن تھا، لیکن میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے، آدم سے لے کے ہزاروں کروڑوں سال کا عرصہ بتا رہا ہوں آپ، آج سے 1400 سال پہلے تک، آدم جس دن دنیا میں بھیجے اور میرے نبی جس دن دنیا میں آئے، دونوں میں کون سا دن افضل ہے بتائیے؟ بولیے۔ آپ کس کے امتی ہیں؟ حضور کے امتی ہیں،
ہے کہ نہیں؟ تمام نبیوں پر ایمان ہے، لیکن امت کس کی ہے؟ حضور کی امت ہے۔ تو آپ کے لیے سب سے افضل کون سا دن ہوا؟ دیکھیں دن تو دن ذکر بتاتا ہوں۔ حضور ایک مرتبہ باہر سے تشریف لائے، صحابہ بیٹھے تھے اور آپس میں ذکر کر رہے ہیں کہ آدم صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبی اللہ ہیں۔ ہے نہیں؟ سچ ہے، غلط تھوڑی ہے۔ اسماعیل ذبی اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، داؤد خلیفۃ اللہ ہیں، عیسیٰ روح۔ حضور آ گئے، حضور نے کہا کیا چل رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ کہا بولو کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ کہا وہ آدم صفی اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کی نشانی ہے، عیسیٰ کلیمت اللہ ہیں، اللہ کی نشانی ہے، موسیٰ یہ ہیں، نوح یہ ہیں۔ تو حضور کو ناگوار گزرا، حالانکہ وہ سچ کہہ رہے تھے، لیکن حضور کی رحمت نے یہ نہیں چاہا کہ جس کے صدقے سب بنائے گئے ہیں، ارے دیوانوں تو اس کا ذکر کیا کرو۔ حضور نے فرمایا بالکل سچ کہا تم لوگوں نے، وَأَنَا وَعَلَى حَبِيبُ اللَّهِ، خبردار رہو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اس سے کیا ظاہر ہوا؟ حضور نے یہ فرمایا کہ جنہوں نے تمہارے نبی کا ذکر کیا تم بھی انہی کا ذکر کیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ تمام نبیوں کے ذکر میں میرے نبی کا ذکر سب سے اعلیٰ، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح جب نبی کا ذکر تمام انبیاء کے ذکر میں افضل، تو نبی کا زمانہ بھی تمام انبیاء کے زمانوں سے افضل۔ تو جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام کے مصداق کے جب میرے نبی پیدا ہوئے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے آئے ان تمام گھڑیوں میں سب سے افضل گھڑی وہ گھڑی جس گھڑی میرے نبی اس دنیا میں پیدا ہوئے، اسی لیے کہ وہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ حضور کا زمانہ خیر القرون، سب سے بہترین زمانہ، تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ۔ اب جب سب سے بہترین زمانے میں حضور تشریف لائے تو ذرا دیکھیں کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت طیبہ پر کیسا سما برپا کیا۔ اب بالکل آج 7 ربیع الاول، غالباً 7 ربیع الاول ہے، اور 7 دنوں میں آپ نے میلاد پاک مصطفیٰ کی گہما گہمی دیکھی، شہر میں دیکھا، گھر میں دیکھا، تیاریاں چل رہی ہیں، کپڑوں کی تیاریاں، جس کے پاس روشنی ہے، جس کے پاس نیاز کا اہتمام ہو سکتا ہے، کوئی جلسوں میں لگا ہے، کوئی جلوسوں میں لگا ہے، کوئی کار خیر میں لگا ہے۔ البتہ الغرض قصہ مختصر کہ کوئی نہ کوئی اپنی اپنی مصروفیت میں لگا ہوا ہے۔ کتنے دن؟ 12 دن۔ ہم ربیع الاول کے 12 دن میں، اور بعض لوگ تو ایک ہی دن میلاد النبی کے دن خوشی منا لیتے ہیں، تو ایک دن مناتے ہیں، لیکن جب میرے نبی آئے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے صرف ایک دن کے لیے کائنات میں خوشیاں نہیں بکھیری، بلکہ 1 سال تک مسلسل، جس دن میرے نبی پیدا ہوئے 1 سال تک اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہا۔ احادیث شریفہ میں ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جس دن پیدا ہوئے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جزیرۃ العرب میں سارے مکے اطراف و اکناف میں کسی گھر میں لڑکی کو پیدا نہیں فرمایا، یعنی جتنے پیدا ہوئے سب لڑکے پیدا ہوئے، اور جتنے پیدا ہوئے سب لڑکے پیدا۔ کیوں؟ لڑکیاں پیدا ہوتی تو مار دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا، تو اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ محبوب جس دن تو پیدا ہو اس دن کسی قسم کا غم ہو، لہٰذا ہم ہر گھر میں خوشی عطا فرمائیں گے۔ وفادار ہوں گے تو ان کے گھر میں بھی خوشی، غدار ہوں گے تو ان کے بھی، تمہارے وجود کی برکت سے ہم خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب تبارک و تعالی نے جب حضور پیدا ہوئے، سبحانہ و تعالی نے پتہ ہے آپ کو کیا کیا کہ زمین نے اپنے خزانے اگل دیے۔ عرب کی تاریخ میں اتنی فراوانی اور رزق کی اتنی زیادہ کشادگی کبھی نہیں تھی جس سال میرے حضور پیدا ہوئے اس سال تھی۔ سوکھے ہوئے درخت تھے، سوکھے ہوئے جو دیمک کھا کر بوجھ کھا کر گرنے والے تھے، دیکھیں آپ حالات دیکھیں، سوکھے ہوئے تنے ہیں، یعنی ان کا پھر سے دوبارہ زندہ ہونا انسانی عقل کے اعتبار سے محال ہے، امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب حضور پیدا ہوئے دوسرے دن لوگوں نے اٹھ کر دیکھا تو جن جھاڑوں کے تنوں کے اندر پرندوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے، جانوروں نے اپنے گھر بنا لیے تھے، میرے نبی کی ولادت کا یہ اثر ہوا کہ وہ صبح ہرے بھرے ہو گئے۔
اور ہرے بھرے ہی نہیں ہوئے بلکہ اس پر بے موسم کے پھل بھی لگ گئے۔ کیوں؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی منا رہا ہے، اور منا ہی نہ رہا ہے بلکہ پروردگار اس خوشی کو شیئر فرما رہا ہے۔ اور جب اللہ اپنی خوشی کو شیئر فرماتا ہے تو اللہ نعمتوں کو تقسیم فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، مغفرتیں عطا فرماتا ہے، ہر حاجت کو پوری کرتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ آپ کا خوشی منانے کا طور طریقہ الگ ہے، پروردگار کی شان قدرت کے اعتبار سے اس کے خوشی منانے کا معاملہ یہ کہ گناہ گار ہو تو اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، پریشان حال ہو تو اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، قرض دار ہو تو اس کا قرض ادا فرما دیتا ہے، بے اولاد ہو تو اس کو اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ خوش ہو رہا ہے، اور اللہ کب خوش ہوتا ہے؟ جب مصطفیٰ کی آمد کی گھڑی آتی ہے تب خوش ہوا ہے پروردگار۔ سب سے زیادہ میرا محبوب، میرے اور آپ کے حبیب پاک علیہ السلام کی جب ولادت طیبہ ہوئی اللہ خوش ہوا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس قدر خوش ہوا کہ رزق کی فراوانی کر دی۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے گناہ گاروں کی مغفرت فرما دی، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیا۔ جس نے الغرض جو مانگا اسے بھی دیا، اور جس نے نہیں مانگا محبوب کا صدقہ اللہ نے اسے بھی عطا فرمایا۔ اور یہیں پر نہیں دوستو، پھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اہتمام بھی کیا۔ دیکھیں، خوشیاں عطا فرمائی، نعمتیں عطا فرمائی، برکتیں عطا فرمائی، رحمتیں عطا فرمائی۔ محبوب آ رہا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ محبوب ان سے کہہ دیجئے، آپ کی امت سے فرما دیجئے، کیا یہ فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ملے، کیا ملے؟ اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے، فَلْيَفْرَحُوا، ان سے کہیں کہ وہ خوش ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ میں نے خوشی کی تمہید تقریر میں اس لیے بانی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خوش ہونا کس لیے ضروری ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب ان سے کہیے کہ خوش ہو جائیں، اس لیے خوش ہو جائیں کہ وہ خیر مما یجمعون، وہ جو جمع کر کے رکھتے ہیں نا ان سب چیزوں سے بہتر ان کا خوشی کا اظہار ہے۔ اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے۔ اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اب اتنے بڑے عالم کوئی ہو سکتے ہیں؟ ایک چچا زاد مولا علی مشکل کشا باب العلم، ایک چچا زاد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس حضرت عباس کے صاحبزادے حضور کو وضو کروایا کرتے تھے، اور حضور کے وضو کا پانی جو بچتا رات میں وہ پی جایا کرتے تھے۔ چھوٹے تھے، گھر میں آنے جانے کی اجازت تھی۔ حضور نے خوش ہو کر دعا عطا فرمائی کہ اللہ اسے تفقہ فی الدین عطا فرما، فقہ بنا، سقہ بنا۔ اس نے قدر بڑے عالم ہوئے کہ قرآن سے سب سے پہلے تفسیر انہوں نے فرمائی، تفسیر قرآن سب سے پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا میں فضل اللہ کا جو ملے تو خوشی مناؤ، اور رحمت اللہ کی جو ملے تو خوشی مناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فضل سے مراد بھی میرے نبی کی ذات ہے، اور رحمت سے مراد بھی میرے نبی کی ذات ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں فضل ملا اور تمہیں رحمت ملی تو تم اب خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ اور خوشیاں منانے کا طریقہ ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے دوست۔ ضروری نہیں کہ آدمی آپ ہی کی طرح خوشی منائے، کوئی شیئر کر کر مناتا ہے، کوئی بڑے پیمانے پر مناتا ہے، کوئی اظہار کر کر مناتا ہے، کوئی خاموشی سے خوشی مناتا ہے۔ لیکن میں ان سے کہتا ہوں جو نبی کی ولادت پہ خوش نہیں ہوتے وہ بھی خوشی منائیں، ہماری طرح نہیں منائے تو کم سے کم گھر میں تو منا لیں، کم سے کم گھر میں تو منا لیں تاکہ آپ کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ آقا و مولا علیہ السلام کی ولادت طیبہ یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور یہ جمع ہونا، یہ مجلسوں کا انعقاد، عمل میں لانا، دوستو یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر عمل کر کر آپ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا ذکر مبارک کروا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ آقا و مولا علیہ السلام حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہیں، اور مسجد نبوی میں حضور کا حجرہ ہے، یہ قبلہ ہے، ادھر حضور کا حجرہ ہے، صحابہ صحن میں بیٹھے ہیں اور کوئی محفل ہو رہی ہے، ایک محفل مجلس سجی ہوئی ہے، حضور حجرے میں ہیں۔ حضرت جبرائیل آئے اور بڑے خوش آئے۔ حضور نے کہا کیا بات ہے جبرائیل آج بڑے خوش ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ذرا باہر نکل کر اپنے اصحاب کی خبر لیجئے، اپنے اصحاب کی خبر لیجئے، دیکھیے تو صحیح وہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو دیکھ کر آسمانوں میں فرشتوں کو بلا کر ان پر ناز کر رہا ہے۔ حضور خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، باہر آیا دیکھا اور ارشاد فرمایا قال ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ جلوس
جلوس کہتے ہیں بیٹھنے کو، اور جلسہ کہتے ہیں سب مل کر بیٹھیں، اس عمل کو کہتے ہیں۔ تو تم لوگ کیوں بیٹھے ہو یہاں پر؟ تو ذرا صحابہ ادب کے مارے ٹھہر گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ میں کہا بولو کیا بات ہے؟ تو حضور کو جب کچھ دیکھا تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھے تھے تو سوچا آپ اندر ہیں، ابھی نماز کے لیے وقت ہے، تو اللہ کے رسول ہم نے سوچا کہ ہم آپ کی تعریف کریں، تو ہم آپ کے واقعات میلاد کو یاد کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جب پیدا ہوئے تو کیسا سہانا سما تھا، آپ جب پیدا ہوئے تو رزق کی کیسی فراوانی تھی، آپ جب پیدا ہوئے تو آتش قدر فارس کیسے بوجھ گیا، آپ جب پیدا ہوئے تو قیصر و کسریٰ کے محل کیسے لرزہ بر اندام ہو گئے، آپ جب پیدا ہوئے تو ساوا کی جو ندی جو تھی وہ کیسے خشک ہو گئی، اور یا رسول اللہ آپ جب پیدا ہوئے تو بت جو ہے خانہ کعبہ میں کیسے منہ کے بل گر گئے، حبل گر گیا، لات گر گیا، منات گر گیا۔ یہ سارے تذکار یا رسول اللہ ہم کر رہے تھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے شمائل بیان کر رہے تھے، ہم آپ کے واقعات بیان کر رہے تھے، آپ کی نعتیں پڑھ رہے تھے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تم وہی کر رہے تھے جو مجھے بتایا؟ صحابہ سہم گئے، حالانکہ یہی کر رہے تھے۔ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم ہم وہی کر رہے تھے جو آپ سے عرض کیا، ہم آپ کی تعریف کر رہے تھے، ہم آپ کے میلاد کا جلسہ کر رہے تھے، ہم آپ کی نعت بیان کر رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو تم کو، مبارک ہو تمہارے اس عمل سے میرا پروردگار اس قدر خوش ہوا ہے کہ اس نے آسمانوں میں ایک جلسہ منعقد کیا، تمام ملائکہ مقربین کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے فرشتوں دیکھو یہ میرے محبوب کے کمالات بیان کر رہے ہیں، یہ میرے محبوب کے محاسن بیان کر رہے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں ان پر ناز کرتا ہوں، ان پر ناز کرتا ہوں۔ ویسے صحابہ بھائی سے ناز، لیکن ان کا یہ عمل حضور کی تعریف کا، حضور کی توصیف کا، حضور کی مدحت کا، حضور کی نعت کا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ جلسہ اتنا پسند آیا، اللہ نے فرمایا میں ناز کرتا ہوں۔ تو دوستو 1400 سال پہلے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر ناز کیا جو ذکر حبیب کرتے ہیں، جو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ تو آپ کو مبارک ہو، آج آپ بیٹھے ہیں لیکن صدق دل سے بیٹھیں اور نبی کی ذات سے لو لگا کر بیٹھیں، تو اللہ کی عزت کی قسم وہ دن بعید نہیں، وہ گھڑی دور نہیں جب اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر کہے گا، ناز کرے گا کہ اے فرشتوں دیکھو جامع مسجد وزیر النساء میں میرے بندے بیٹھ کر میرے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، میں ان پر ناز کرتا ہوں۔ اور جس پر خدا ناز کرے اس پر ساری خدائی ناز کرتی ہے۔ دوستو اگر خدا آپ پر ناز کرے تو آپ پر آپ کا مقدر ناز کرے گا، آپ کے پیدا کرنے والی ماں آپ پر ناز کرے گی، آپ کو تعلیم دینے والا استاد آپ پر ناز کرے گا، آپ کو زانو ادب طے کرانے والا شیخ طریقت آپ پر ناز کرے گا، زمین کا پتا پتا آپ پر ناز کرے گا، بوٹا بوٹا آپ پر ناز کرے گا، ذرہ ذرہ آپ پر ناز کرے گا۔ تب ناز کرے گا آپ جب مصطفیٰ کو یاد فرمائیں گے، جب میرے نبی کے محفل ذکر کو سجائیں گے، جب آپ آقا علیہ السلام کے میلاد پاک مصطفیٰ کی خوشیاں منائیں گے اور اس میں محافل کا انعقاد عمل میں لائیں گے۔ یہی چند ایسی باتیں ہیں دوستو جس کے ذریعے ہم اپنے آقا اپنے مولا علیہ السلام سے اپنی غلامی کا کامل اور مکمل ثبوت پیش کر سکیں گے۔ 12 ربیع الاول کا یہ مقدس دن آنے والا ہے، یقیناً یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھی تھیں، لیکن ایک بات میں سے کہہ دوں کہ اس دن کا بڑا اہتمام کریں، خوشبو لگائیں، اس دن کا بڑا اہتمام کریں، گلیوں کو معطر کریں، اس دن کا بڑا اہتمام کریں، اپنی خوشیوں کو بانٹیں۔ اور کیسے بانٹیں؟ اپنے اطراف میں پڑوس میں رہنے والوں کو آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں پھل پھول بھیجا کریں، جس سے ہو سکے بلا تفریق مذہب و ملت بھیجیں۔ دیکھیں حضور کے اخلاق کریمانہ ہی ایسے تھے جس نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔ معجزات میرے نبی پاک علیہ السلام کی اپنی جگہ، لیکن دیکھو کچرا پھینکنے والوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جانا اور اس سے پوچھنا کہ اے مائی تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ وہ اخلاق کریمانہ ہے جو بغیر کسی محنت کے اسلام قبول کروائے، قدموں میں گر گئی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ تو میرے نبی کا جب میلاد آئے تو آپ اپنی خوشیوں کو اہل سنت تک محدود نہ رکھیں۔ بھئی سنی ہے تو آنے دیں گے، نہیں تو آنے نہیں دیں گے۔ نہ آپ اپنے مسجدوں سے روک سکتے ہیں،
نہ اپنے گھروں سے. یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے دوست. سنی بھائی ہے تو چاہنا. اب سنیوں میں بھی اتنے ڈیویژنس ہو گئے, وہ نظامیہ کہہ رہے تو آنا, بریلی کہہ رہے تو نہیں آنا, بریلی کہہ رہے تو آنا, انہوں بولتے ہمارے پاس انہوں نے آنا, یہ خانقاہ والے بولتے ہمارے پاس نہیں آنا, وہ خانقاہ. نہیں دوستو, ایسا نہیں. میں تو آپ سے کہتا ہوں بلا تفریق مسلک و مشرب آپ خوشیاں سب کو بانٹیں, آپ دیں. ان کی مرضی ہے کہ وہ آپ کی خوشیوں کو قبول کریں یا نہ کریں. بلا تفریق مذہب و ملت کہتا ہوں, آپ دیگر اقوام تک بھی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچائے. ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے نبی کے میلاد کے تبرک کا ایک دانہ بھی چکھ لے, اللہ اسے نور بنا کر ہدایت دے دے. جس کے دل میں محبت رسول نہیں, اس کے دل میں محبت رسول آ جائے گی, اور جس کے دل میں نور ایمان نہیں, میرے نبی کے میلاد کے صدقے اس کے دل میں نور ایمان آ جائے گا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پر اہتمام کرتا ہے اور میلادت پاک مصطفیٰ کی خوشیاں مناتا ہے اپنی استطاعت کے اعتبار سے, اپنے فائنینشیل کنڈیشن کے اعتبار سے, تو اللہ رب تبارک و تعالی اس کے رزق میں 1 سال کے لیے اضافہ فرما دیتا ہے. 1 سال برکت. یہ جو خیر و برکت ہے ہمارے پاس, یہ اسی میلاد پاک مصطفیٰ کی خوشیاں منانے کے باعث ہے دوستو. اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے, کسی کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے, کسی کی اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے. کیوں؟ اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے تب جب آپ اس کے محبوب کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں, کیونکہ اس کا یہ حکم ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. تو محافل منعقد کریں, مجالس منعقد کریں, لوگوں کو بلائیں, درود کے دستر سجائیں, صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کریں, اسی لیے کہ یہ وہ مقدس ترین گھڑیاں ہیں دوستو جن گھڑیوں میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے, کیونکہ مصطفیٰ کی ولادت کا سما ہے دوستو. یہ یاد رکھو, اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کی ولادت کا یہ اہتمام کیا کہ جبرائیل امین کو فرمایا کہ جنتوں کو سجا دو, آراستہ اور پیراستہ کر دو. جنتیں سجا دی گئی. پھر اللہ نے فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دو. اب یہ دیگر جماعت والے پریشان ہو جاتے ہیں, بھئی ایسا کیسا, جہنم کے دروازے بند ہو گئے, کس کے لیے؟ میں نے کہا حضور کے لیے. ہو جاتے. میں نے کہا بالکل ہو جاتے. میں نے کہا تم جیسے گناہگاروں کے لیے رمضان میں 30 دن جہنم کے دروازے بند ہو جائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ نہیں. رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, سرکش شیاطین کو پکڑ کر اندر کر دیا جاتا ہے. میں نے کہا گناہگاروں کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو جائیں تو تعجب نہیں. یہ تو آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا سما ہے. اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا, تخفیف کر دی. 1000 سال سے آتش کدے فارس جل رہا تھا, آگ, اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو بجھا دیا. اس سے کیا ظاہر فرمانا چاہتا ہے پروردگار کہ آتش کدے کو کیوں بجھا دیا؟ آتش عذاب سے ہے دوستو, اور اللہ فرماتا ہے جہاں میری رحمت ہو, جہاں میری نعمت ہو, وہاں میرا عذاب نہیں ہو سکتا. یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. ساری عذاب کی اشیاء کو مٹاتا چلا گیا پروردگار. قیصر و کسریٰ کے غرور کو پیروں تلے روند دیا, کعبۃ اللہ میں رہنے والے بتوں کو انڈیل دیا. کیوں؟ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میرا محبوب آ رہا ہے, میرا حبیب آ رہا ہے, تو اس کی خوشیوں کا اہتمام کریں. حضور کے محاسن, حضور کے کمالات, حضور کی نعت, حضور کے قصائد, اس کا اہتمام کریں. یقین جانیں ایک ایک پل یہاں سے اپنا قیمتی جانیں. اور 12 ربیع الاول کو اپنی استطاعت کے اعتبار سے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ضروری ہے کہ آپ میں سے جو حضرات اگر دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, ضرور نہیں کہ ہم جیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ سیلیبریٹ کریں, لیکن سیلیبریٹ ضرور کریں, اس لیے کہ یہ میلاد کا منانا ہی شرک کی سب سے بڑی نفی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد منانا شرک ہے. میں نے کہا میلاد نہیں منانا شرک ہے. میلاد منانا شرک نہیں ہے, بلکہ میلاد نہیں منانا شرک ہے. دیکھو میلاد کس کا منایا جاتا ہے؟ میلاد اس کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہوتا ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ ازل سے ہے, ابد تک ہے, ابد الآباد تک ہے, وہ ہمیشہ تھا, ہمیشہ ہے, نہ اس کا باپ نہ اس کی ماں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا بیٹا نہ وہ کسی کا باپ.
یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ دیکھو آقا و مولا علیہ السلام کا میلاد بنا کر ہم کیا بتانا چاہتے ہیں کہ سرکار آپ صاحب کمال ہیں، میرے آقا آپ صاحب اختیار ہیں، میرے نبی اللہ نے آپ کو وہ شان دی کہ ابراہیم نے کہا کہ سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبا دینے والا، مغرب سے واپس مشرق میں لے کے آنے والا یہ میرا رب ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کا قول ہے، قرآن میں محفوظ ہے۔ میرے نبی نے مقام صحابہ پہ مولا علی مشکل کشا نے کہا یا رسول اللہ نماز چلی گئی، حضور نے ایسے اشارہ کیا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس نکال دیا، تو مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی میرا رب ہے، کیونکہ ابراہیم کے عقیدے کے اعتبار سے جس کی حکومت سورج پر ہو، جو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دے وہ رب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی تعلیمات پر قربان جائیں، توحید پر جو ہم کو علمدار کیا ہے آقا علیہ السلام نے، مولا علی نے یا صحابہ یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ ہیں یا آپ خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، بلکہ یہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اے پیغمبر تمام کمالات کے باوجود بھی آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ تو توحید کا سب سے بڑا بنانا ہے، یہ میلاد ہی شرک کی نفی کرنے والا ہے، جس کے ذریعے ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ اپنی خوشیوں کو بانٹیں، آقا و مولا علیہ السلام سے لو لگائیں، درود پاک کی کثرت کریں، لوگوں میں غنائم تقسیم کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت عطا فرمائی ہے تو جائیں لوگوں کے ساتھ اس خوشی کے ماحول کو شیئر کریں۔ یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہی سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات بابرکت ایسی ہے دوستو، آج کے اس دور میں پینڈیمک کے بعد لوگوں کے اکنومیکل حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، معاشی تنگیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، ہر آدمی پریشان ہے معاشی اعتبار سے۔ اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو آئیں میرے اور آپ کے آقا مولا علیہ السلام کے ولادت طیبہ پر خوشیاں منائیں۔ ایک حدیث شریف سنا کر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں۔ زمخشری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جو معتزلہ کے تھے، حضرت عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں ان کا ذکر فرمایا ہے، حالانکہ انہوں نے اپنے عقائد میں بہت گڑبڑے کی بعد میں کس نے زمخشری نے تفسیر کشاف میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضور جب ہجرت کے لیے نکلے تو حضور کا وجود مقدس کیسے برکتوں کا باعث ہیں۔ دیکھیں آقا علیہ السلام ایک مرتبہ نکلے اور ہجرت کے لیے جب جا رہے تھے تو معبد کی ایک بہن تھی ہند، ان کے خیمے میں حضور نے راستے میں قیام فرمایا تو دیکھے کہ حضور کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام وہ کہتی ہیں کہ پانی پیا اور کلی فرمائی، جب کلی باہر خیمے کے کی تو وہاں پر ایک سوکھا ہوا درخت پڑا ہوا تھا، اور وہ جب صبح اٹھے حضور باہر برآمد ہوئے تو حضور کیا ملاحظہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے جہاں تھوکا تھا وہاں سے ایک زبردست درخت برآمد ہوا، اور بالکل سرسبز اور شاداب درخت برآمد ہوا، اور اس درخت پر بے موسم کے عجیب پھل نکل گئے۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ سنا رہا ہوں، اور وہ پھل کا ذائقہ ایسا تھا کہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، لوگ جسے کھاتے تو پریشان ہو جاتے۔ تو دیکھیں استبراک اور تبرک کیسے کہتے ہیں، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ وہ پھل جو کھاتا بیمار ہوتا تو شفا یاب ہو جاتا، اور پرندے اس کا اگر پتا کھا لیتے، اور اگر کوئی جانور چوپاہے دودھ دینے والے جانور اس کے پتے کھا لیتے تو ان کے پاس سے تھنوں میں دودھ برآمد ہو جاتا۔ یہ اس کی برکتیں تھی دوستو، بیمار شفا یاب ہونے کے لیے آتے۔ تو پتہ کیا چلا کہ حضور کے لبہائے مبارکہ سے، یعنی جس کو نسبت ہو جائے، حضور اگر تھوک بھی دیں تو وہ صحابہ کرام کے لیے برکتوں کا باعث بن جائے، وہ صحابہ کرام کے لیے خیر کا باعث بن جائے۔ تو سوچے کہ پتہ یہ چلا کہ جس شے کو میرے نبی سے نسبت ہو جائے وہ شے برکت دینے والی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس حدیث کے جملے سے یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جس شے کو میرے نبی سے برکت ہو جائے وہ دن برکتیں عطا کرتی ہے، وہ شے نعمتیں عطا فرماتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح 365 دن میں 12 ربیع الاول کو میرے نبی سے نسبت ہے دوستو۔ یہ دن برکتوں والا دن ہے، یہ دن خیر والا دن ہے، یہ دن انعام والا دن ہے۔ خدا کے لیے اس دن کی برکتوں سے محروم نہ رہیں۔ اللہ کے حضور آقا علیہ السلام کا وسیلہ لے کر ہاتھ پساریں، جسے جو چاہیں 12 ربیع الاول کو ملے گا۔ یہ اللہ کو منانے والا دن ہے، یہ برکتوں کو سمیٹنے والا دن ہے۔
یہ نعمتوں کو حاصل کرنے والا دن ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس دن کی عظمت و رفت کا اندازہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس دن کی برکتوں سے مولا ہم سب کو سرفراز فرما، مولا ماہ میلاد کی 12 کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما، اس کے ظاہری اسرار و رموز سے ہمیں سرفراز فرما۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرما، تیرے محبوب کی محبت عطا فرما۔ 12 ربیع الاول کی عید الاعیاد کی برکتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں اس دن کے صدقے تصدق مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ اور کلیہ عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں برکتیں عطا فرما۔ اے پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیکوکار اور متقی اور پرہیزگار بنا۔ اے پروردگار تیرے فضل سے تیرے کرم سے ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، اخلاص اور للہیت عطا فرما، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبت اور اخوت عطا فرما۔ اے باری تعالی ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی اس مقدس ایام کے صدقے تصدق مغفرت فرما، ہم سب کو معاف فرما، معافی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جن کے والدین زندہ ہوں ان کی عمر دراز فرما، جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہوں ان کی مغفرت فرما۔ اے باری تعالی تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت خیر سے منانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں اس جشن ولادت میں خیر کا باعث بنا۔ اے پروردگار تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس سے بٹنے والے صدقات سے ہمارے دامن امید کو بھر دے، ہماری آرزوؤں کو پوری فرما، ہماری تمناؤں کو پوری فرما، ہم سب کو ایک بنا اور ہم سب کو نیک بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔ منانا ہے یہ میلاد ہی شرک کی نفی کرنے والا ہے، جس کے ذریعے ہم یہ عمل کرتے ہیں، اپنی خوشیوں کو بانٹیں، آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے لو لگائیں، درود پاک کی کثرت کریں، لوگوں میں غنائم تقسیم کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت عطا فرمائی ہے تو جائیں لوگوں کے ساتھ اس خوشی کے ماحول کو شیئر کریں، یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہی سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ایسی ہے دوستو، آج کے اس دور میں پینڈیمک کے بعد لوگوں کے اکنومیکل حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، معاشی تنگیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، ہر آدمی پریشان ہے معاشی اعتبار سے۔ اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو آئیں میرے اور آپ کے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت طیبہ پر خوشیاں منائیں۔ ایک حدیث شریف سنا کر اپنی بات کے اختتام کی طرف لے کر جاؤں۔ زمخشری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جو معتزلہ کے تھے، حضرت عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں ان کا ذکر فرمایا ہے، حالانکہ انہوں نے اپنے عقائد میں بہت گڑبڑے کی بعد میں کس نے زمخشری نے تفسیر کشاف میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضور جب ہجرت کے لیے نکلے تو حضور کا وجود مقدس کیسے برکتوں کا باعث ہیں۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نکلے اور ہجرت کے لیے جب جا رہے تھے تو ام معبد کی ایک بہن تھی ہند، ان کے خیمے میں حضور نے راستے میں قیام فرمایا تو دیکھے کہ حضور کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہتی ہیں کہ پانی پیا اور کلی فرمائی، جب کلی باہر خیمے کے کی تو وہاں پر ایک سوکھا ہوا درخت پڑا ہوا تھا، اور وہ جب صبح اٹھے حضور باہر برآمد ہوئے تو حضور کیا ملاحظہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے جہاں تھوکا تھا وہاں سے ایک زبردست درخت برآمد ہوا، اور بالکل سرسبز اور شاداب درخت برآمد ہوا، اور اس درخت پر بے موسم کے عجیب پھل نکل گئے۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ سنا رہا ہوں، اور وہ پھل کا ذائقہ ایسا تھا کہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، لوگ جسے کھاتے تو پریشان ہو جاتے۔ تو دیکھیں استبراک اور تبرک کیسے کہتے ہیں، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ وہ پھل جو کھاتا بیمار ہوتا تو شفا یاب ہو جاتا، اور پرندے اس کا اگر پتا کھا لیتے
اور اگر کوئی جانور چوپاہے دودھ دینے والے جانور اس کے پتے کھا لیتے تو ان کے پاس سے تھنوں میں دودھ برآمد ہو جاتا. یہ اس کی برکتیں تھی دوستو. بیمار شفا یاب ہونے کے لیے آتے. تو پتہ کیا چلا کہ حضور کے لبہائے مبارکہ سے یعنی جس کو نسبت ہو جائے, حضور اگر تھوک بھی دیں تو وہ صحابہ کرام کے لیے برکتوں کا باعث بن جائے, وہ صحابہ کرام کے لیے خیر کا باعث بن جائے. تو سوچے کہ پتہ یہ چلا کہ جس شے کو میرے نبی سے نسبت ہو جائے وہ شے برکت دینے والی ہوتی ہے کہ نہیں. اس حدیث کے جملے سے یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جس شے کو میرے نبی سے برکت ہو جائے وہ دن برکتیں عطا کرتی ہے, وہ شے نعمتیں عطا فرماتی ہے. ٹھیک اسی طرح 365 دن میں 12 ربیع الاول کو میرے نبی سے نسبت ہے دوستو. یہ دن برکتوں والا دن ہے, یہ دن خیر والا دن ہے, یہ دن انعام والا دن ہے. خدا کے لیے اس دن کی برکتوں سے محروم نہ رہیں. اللہ کے حضور آقا علیہ السلام کا وسیلہ لے کر ہاتھ پساریں, جسے جو چاہیں 12 ربیع الاول کو ملے گا. یہ اللہ کو منانے والا دن ہے, یہ برکتوں کو سمیٹنے والا دن ہے, یہ نعمتوں کو حاصل کرنے والا دن ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس دن کی عظمت و رفت کا اندازہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس دن کی برکتوں سے مولا ہم سب کو سرفراز فرما. مولا ماہ میلاد کی 12 کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما, اس کے ظاہری اسرار و رموز سے ہمیں سرفراز فرما. اے اللہ جو کچھ کہا گیا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرما. تیرے محبوب کی محبت عطا فرما. 12 ربیع الاول کی عید الاعیاد کی برکتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں اس دن کے صدقے تصدق مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ اور کلی عطا فرما. اے باری تعالیٰ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما, جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں برکتیں عطا فرما. اے پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما, جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیکوکار اور متقی اور پرہیزگار بنا. اے پروردگار تیرے فضل سے تیرے کرم سے ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما, اخلاص اور للہیت عطا فرما. مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما, اتفاق عطا فرما, محبت اور اخوت عطا فرما. اے باری تعالی ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی اس مقدس ایام کے صدقے تصدق مغفرت فرما. ہم سب کو معاف فرما, معافی عطا فرما. اے پاک پروردگار جن کے والدین زندہ ہوں ان کی عمر دراز فرما, جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہوں ان کی مغفرت فرما. اے باری تعالی تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت خیر سے منانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمیں اس جشن ولادت میں خیر کا باعث بنا. اے پروردگار تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس سے بٹنے والے صدقات سے ہمارے دامن امید کو بھر دے, ہماری آرزوؤں کو پوری فرما, ہماری تمناؤں کو پوری فرما. ہم سب کو ایک بنا اور ہم سب کو نیک بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا